نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و صلوات کے بعد میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا ہاشم ظہور نقیبی صاحب کا کہ آپ نے اس ایک اہم نشست میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ یہ جو دینی کام کر رہے ہیں اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جو سورہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے اس کا کچھ شان نزول یوں ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت سے اس انداز میں کی کہ پلک جھپکنے کی دیر تک انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. سبحان اللہ. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا تو صحابہ کرام جو کہ اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے ہونے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور وہ اعمال صالح میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ جو اعمال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، اس شوق نے انگڑائی لی، اور پھر وہ پریشان ہو گئے کہ ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں. ہماری عمریں تو 80 سال کی بھی نہیں ہوتی، 60 سال 70 سال اتنے کی ہماری عمریں ہیں، اور وہ جنہوں نے 80 سال تک اس انداز میں عبادت کی ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو ہم ان کے اعمال تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے کو اپنے نبی کے صحابہ کا یہ جو تجسس تھا اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو شوق پیدا ہوا اور یہ جو ان کے اندر خوف لائق ہوا کہ ہم اعمال میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم جنت میں چلے بھی جائیں گے تو ان سے پیچھے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے نبی کو بتاؤ تمہارے صحابہ جو اعمال میں اتنے حریص ہیں اور انہیں یہ خوف لائق ہو گیا ہے کہ ہم کہیں جو ہے وہ جنت میں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں، آپ انہیں 80 سال کی اگر انہوں نے عبادت اس انداز میں کی ہے
تو میں تمہیں ایک رات ایسی دے رہا ہوں کہ اس رات کے اندر تم عبادت کرو گے تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہوگی. سبحان. تو اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر کا تحفہ حضور کی امت کو عطا کیا. حضور کے صحابہ نے کو جب یہ خوشخبری ملتی ہے, یہ نوید جب انہیں ملتی ہے تو ان کے حوصلوں کو جو ہے ان کے حوصلے جواں ہو جاتے ہیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, اے میرے صحابہ, میرے امتیوں, جس نے اس رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا, اور ایمان اور ثواب کی نیت سے جو وہ قیام کرے گا تو میرے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب یہ وہ عظیم رات ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا تعین کر دیا تھا اور مجھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے, اپنے صحابہ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات دینا چاہتے تھے کہ یہ کون سی رات ہے. حضور اپنے حجرہ اقدس سے باہر نکلے, دیکھا 2 آدمی جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کا علم دیا گیا تھا, اب اس کا علم اٹھا لیا گیا ہے, اب تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. اس رات کو آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرو. اور فرمایا جو اس کے اندر عبادت کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرے گا, قیام کرے گا. قیام کی خاص تاکید فرمائی, قیام کے الفاظ حدیث من قام لیلۃ القدر, فرمایا جس کے اندر قیام کرے گا میرا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سبحان. اب یہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ تاک راتیں ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اندر تلاش کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ابو منذر آپ بتائیں کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, ان تاک راتوں میں سے کون سی رات ہے. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں سے 27ویں رات ہے, اور آپ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے. اور ان کے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں, اتنے جو ہے وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہی ہے, آخر آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اس دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اور صحابہ نے باق ساتھیوں نے پوچھا وہ کون سی دلیل ہے, وہ کون سی نشانی ہے, وہ علامت کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں بتائی تھی, اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا. اور میں نے بارہا دیکھا ہے کہ 27ویں کی شب کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے میں نے اس کو پرکھ لیا ہے, جانچ لیا ہے. لہٰذا میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں شب ہی ہے. سبحان. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس سورت کے کلمات سے استدلال کرتے ہیں, اور اس کو نقل کیا ابن حجر اور دیگر شارحین نے اس کو نقل کیا ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے, جو کلمہ ہے, اس کے اندر جو حروف ہیں وہ 9 ہیں, اور وہ 9 حروف ہیں. اور یہ لیلۃ القدر کا کلمہ سورت کے اندر 3 بار آیا ہے, اور جس کا 3 بار آیا ہے اور اس کے اندر 9 حروف ہیں, اور اس کا حاصل ضرب 27 بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے. اشارہ طرف کہتے ہیں اس چیز کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ یہ رات 27ویں ہی ہے. اور پھر
فرمایا کہ جس کا اندر یہ جو کلمہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر میں ہیا کی ضمیر جو ہے یہ لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے. ہیا کی ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے, اس کا مرجع وہ ہے. اور فرمایا یہ اس صورت میں 27ویں نمبر کا کلمہ ہے, یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے. سبحان. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں شب اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو طاق اعداد پسند ہیں, اللہ کو طاق اعداد بات پسند ہیں. ان اللہ وطر و یحب الوطر, اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. اور فرمایا طاق اعداد میں سے بھی اللہ کو 7 کا انصاف بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے اللہ نے 7 زمینیں بنائی, اللہ نے 7 آسمان بنائے, اللہ نے 7 اعضاء پہ سجدہ کو جو ہے وہ مشروع کیا, اور طواف کے 7 چکر جو ہے وہ متعین کیے. فرمایا اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے, اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. ویسے تیقن کے ساتھ, یقین کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ تو یہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرو. لیکن حضور کے صحابہ کا استدلال, حضور کے صحابہ نے ان علامات کی روشنی میں یہ کہا کہ یہ 27ویں شب ہی ہے. تو یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کی عبادت کو اللہ نے اپنے قرآن میں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ قرار دیا. سبحان. اب 1000 مہینوں کو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں, تو 1000 کو 12 سے تقسیم کریں تو یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. سبحان. 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. گویا جو آدمی اس ایک رات میں عبادت کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے گا, رکوع و سجود کرے گا, تو پھر اسے انعام یہ ملے گا کہ 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ اسے اجر و ثواب ملے گا. سبحان. اس کے برابر نہیں, فرمایا اس سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے. گویا اس ایک رات میں اللہ اس سے زیادہ ثواب اپنے اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں جو اس رات میں قیام کرتا ہے. اب اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتے نازل ہوتے ہیں, روح الامین جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں, اور وہ آ کر گلی گلی, محلے محلے, مساجد میں, گھروں کے اندر پھیل جاتے ہیں, اور جہاں کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے فرمایا اس کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں. جبریل امین اور فرشتے آ کر اس آدمی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. اور فرمایا امام راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب جبریل اور فرشتے اس آدمی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں, تو اس وقت اس آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیت بدل جاتی ہے, اس کا جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر خوف خدا کی جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ جب شب قدر میں کسی آدمی پہ خوف خدا کی کیفیت طاری ہو جائے, اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. فرمایا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس وقت جبریل امین اور فرشتے ملائکہ اس آدمی کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور امام راضی علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں, اس آدمی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اس سے مصافحہ کرتے ہیں, تو اس آدمی کو فائدہ یہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب نمرود اور اس کے لوگوں نے آگ کو جلایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا تھا, تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا, تو 7 فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کی, اور ان 7 فرشتوں کی سلامتی کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ آگ جو کہ کہیں
دنوں سے جلائی گئی تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تھا، وہ آپ کے لیے سلامتی بن گئی، وہ آپ کے لیے گل گلزار بن گئی، وہ آپ کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 7 فرشتے نازل ہوئے، سلامتی کی دعا کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ سلامتی والی بن گئی۔ فرمایا اس رات عظیم رات میں لا تعداد فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح الامین خود آتے ہیں، فرشتے آ کر اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب 7 فرشتوں کی سلامتی کی دعا سے آگ گلے گلزار بن جاتی ہے لوگوں کی جلائی ہوئی، تو جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے لا تعداد فرشتے جب اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے تو جہنم کی آگ اس کے لیے گلے گلزار بن جائے گی۔ اس آدمی کے حق میں وہ آگ جو ہے وہ پھولوں کا باغ بن جائے گی۔ تو اس عظیم رات میں جب آدمی عبادت کرتا ہے اور عبادت کے اندر جب اسے یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ نہ صرف فرشتے بلکہ روح الامین بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، تو پھر یہ رات اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان اس عظیم رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آتے ہیں، اللہ انہیں بھیجتے ہیں۔ اب اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ فرشتے کیوں اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر ہماری عبادات کو دیکھنے کے لیے اور مومنین سے ملاقات کے لیے آتے؟ آخر وجہ یہ ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے وہ مخلوق ہے کہ جن کے اندر گناہ کا تصور نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کی فرمان برداری میں ہی لگے رہتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے واپس رب کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، واپس اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، تو یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے اندر نہیں ہے، یہ عبادت اللہ نے اپنے بندوں کو ہی نصیب کی ہے۔ تو اس عبادت کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے بندوں کا وہ مقام ملتا ہے جو فرشتوں کو نہیں ہے، تو فرشتوں کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے ہم جا کر ان بندوں کی زیارت کریں۔ پھر خوف خدا میں آنسو بہانا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہانا، یہ وہ نادر عبادت ہے جو انسانوں کے اندر ہے، یہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے اندر پھر یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے ہم جا کر اس مخلوق کی زیارت کریں، اس کو دیکھیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں۔ خود بھوکا رہ لینا اور اپنے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے ضرورت مند کو دے دینا، خود پیاسا رہنا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ وہ عبادات ہیں جو فرشتوں کے اندر نہیں ہیں۔ اور اس وجہ سے فرشتے جو ہے اشتیاق کرتے ہیں کہ ہم جائیں اور اس مخلوق کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں، اور اس لیے وہ اللہ سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ اور فرشتوں کے نزول کی ایک حکمت مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کیا مالک تیری تعریف کے لیے، تیری تخمین کے لیے، تیری جو ہے وہ کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، یا باری تعالیٰ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں جو کہ خون ریزی کرے گی، وہ جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی۔ تو اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کو عبادت کی طرف مائل کر کے فرشتوں کو نزول فرماتے ہیں، فرشتوں جاؤ، میرے بندوں کی تکلیف پہ تم نے اعتراض کیا تھا، آج دیکھو میرے بندے کس طرح میری کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، فرشتے بندوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس رات کے فیوز و برکات سے ہم سب کو صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یوم شہادت ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کے دن اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور منگل کے دن آپ کی اقتداء میں جس آدمی نے نماز ادا کی وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔
مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے اوپر تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک پہ تشریف آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، آپ کی میرے ہاں وہ قدر و منزلت ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سیدنا ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح آپ کی قدر و منزلت میرے نزدیک ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سیدنا ہارون علیہ السلام کی مثل قرار دیا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا، ان کی اخوت جو ہے وہ قائم کی۔ آپ نے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصار کا بھائی بنایا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں یہ جو ہے وہ بات پیدا ہوئی کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو عمر کا جو ہے بھائی بنایا ہے، کسی کو صدیق اکبر کا بھائی بنایا ہے، کسی کو عثمان ذو النورین کا بھائی بنایا ہے، کسی کو ابو ہریرہ کا بھائی بنایا ہے، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ روتے روتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہر ایک کو کسی کا بھائی بنایا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ تو دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تجھے یہ مقام اور شرف میں نصیب کرتا ہوں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں بھی اپنا بھائی کہا اور عقبہ میں بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا او کما قال، فرمایا میں جس کا آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے۔ تو یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقام اور مرتبے کو خود اجاگر کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان کو بیان کرتے فرمایا حبیبوں کا حبیبی، اے علی جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جسے حضور کی محبت نصیب ہوگی اسے اللہ سے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے فرمایا جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ میرے بعد تجھے تیرا بغض کسی کے اندر نہ پیدا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت اور اپنی محبت کو اللہ کی محبت کرا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کا آج یوم شہادت ہے، ان سے محبت کرنا یہ حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جو ہے وہ قابل
رشک ہیں. حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ مُقْتَدٍ، فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک منفرد جو حیثیت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس سے صحیح معنوں میں ہمیں مستفید ہونے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اور سیدنا علی المرتضیٰ کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت علی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.